الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ سامعین ذی وقار، ساڈے محترم بھائی محمد آصف صاحب اور انہاں دے دیگر دوستاں دی یہ خواہش ہے کہ میں وقت ایک مرتبہ حاضر ہو کے اس مسجد وچ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند معروضات پیش کراں۔ بحمد اللہ حاضری ہو گئی۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ دین نال نسبت اور دین نال تعلق رکھن والے
ہر مومن مسلمان دی اے دلی تمنا ہے کہ میں جیریاں بھی اپنی زندگی دے اندر نیکیاں کراں، ساری دیاں ساریاں نیکیاں اللہ قبول کر گنے۔ شاید اج تک تساں احباب نو کوئی ایجیاں بندہ نظر نہ آیا ہو سی کہ جیڑا انسان نیکیاں ہی کرے، نیک اعمال بھی کرے تے انہاں دے مقبول ہون دا خواہش مند نہ ہوئے۔ انسان جیڑا عمل پیا کریں دے، چاہے او چھوٹا ہے چاہے وڈا ہے، او محدود وقت واسطے ہے یا لمبے وقت واسطے ہے، تمنا دل دے اندر اے ضرور ہوندی ہے کہ اللہ کریم میرا ہر عمل اپنے دربار وچ قبول کر گنے۔ نمبر 2، اے بھی ہر ایک دیندار انسان دی خواہش ہوندی ہے کہ اگر میں انسان کول اپنی زندگی چ کوئی کمی بیشی تھی ونجے، غلطی تھی ونجے، قصور تھی ونجے، گناہ تھی ونجے، رب العالمین میری غلطیاں ہی معاف کر چھوڑے۔ اگر شریعت دا خلاصہ کڈھو تو یہ 2 چیزاں نکل دیاں۔ انسان دے عقیدے صحیح ہون تو بعد باقی ساری شریعت دا خلاصہ ہے کہ نیکیاں قبول ہو گئیاں تے غلطیاں معاف ہو گئیاں، بندہ کامیاب ہے۔ بہوں ہی وڈا بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جیندیاں نیکیاں قبول نہ ہویاں تے گناہ معاف نہ ہوئے۔ مالک کائنات نے کلام مقدس وچ انسان دیاں نیکیاں قبول ہون تے گناہ معاف ہون دا نسخہ بیان فرمایا ہے۔ اگر انسان اون نسخے دے اتے عمل چا کرے تا نیکیاں ہی اللہ کریم قبول کر گھننیاں تے غلطیاں انسان دیاں ساریاں معاف۔ سنے ہن قرآن پاک دا انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ سورتنا سورت المائدہ 6واں پارہ تے آیت نمبر 18 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ یہودی آکھن لگے نحن ابناء اللہ، اساں اللہ کریم دے پتر ہیں۔ تے انہاں دے مقابلے دے اندر عیسائیاں نے نعرہ مارا، کھن لگے نہیں نہیں، یہودی غلط بیانی پہ کریں، اللہ کریم دے اصل وچ اساں بیٹے تے پتر ہیں۔ احباب تہاڈا کیویں خیال ہے، اللہ کریم دا کوئی پتر تھی سکدا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ قالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ۔ یہودیاں دا دعویٰ اساں اللہ دے پتر ہیں، عیسائیاں دا دعویٰ اساں اللہ کریم دے پتر ہیں، تے رب العالمین دے قرآن دا دعویٰ کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
سورت دانا سورت الاخلاص آخری پارا میرے سامنے رب العالمین فرمیندن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان نال اعلان فرما دیو ہو اللہ احد اللہ کریم کلا ہے ذات دے لحاظ نال وی کلا صفات دے لحاظ نال وی کلا عبادات دے لحاظ نال وی کلا تے نمبر 2 اللہ صمد اللہ کریم نرادھارے شاہ صاحب دا مانا شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانا کیتا ہے اللہ صمد اللہ نرادھار ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان جیل دے اندر قید ہن فرمیندن میں قرآن پاک دی تلاوت بیاں کرے نا تے تلاوت کرے دے سورۃ الاخلاص تے پہنچ گیا انہاں حرفاں تے لفظاں دی میں تلاوت کیتی ہے اللہ صمد اللہ نرادھار ہے فرمیندن مینوں تا لفظ ہی سمجھ نہیں آیا مانا کی میں سمجھ آیا میں قرآن پاک چاہ کے ہندوؤں دے بہو دے پنڈت ہندوؤں دا ایک نامی گرامی پنڈت نیکی رام شرما بھی جیل دے اندر قید ہی میرے نال انگریزاں دی مخالفت وچ فرمیندن میں قرآن پاک دے کول گھن کے گیا تے عرض کی تیم پنڈت جی مینوں تا لفظ ہی سمجھ نہیں آیا مانا کی میں سمجھا سی مہربانی کر کے لفظ بھی سمجھاؤ تے مانا بھی سمجھاؤ اللہ صمد اللہ نرادھارے فرمیندن جرولے پنڈت نے سنے مانا جھومن لگیا میں کہ پنڈت جی میں کوئی سمجھاؤ مانا کہ پنڈت تا جھومے ونجے آشش کرے دا ونجے پنڈت جی میں نوی سمجھاؤ نیکی رام شرما کھن لگا شاہ جی اللہ صمد اللہ نرادھارے اے ساڑی ہندی دا لفظی تے اساں اپنی ہندی دے اندر نرادھار اس نو سرینے ہیں کہ سارے اس دے محتاج ہوئیں او کہندہ محتاج نہ ہوئیں او کون ہے اللہ دنا جتنا اچھا چیسوں میں اتنا رحمت دی دعا کرے واسے منسا سارا گا حاجت روا کون ہے صرف سارے اس دے محتاج ہیں اللہ کسے دا محتاج نہیں اگو اللہ کریم فرمیندن لم یلد ولم یولد اللہ کریم دی اولاد بھی نہیں بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں رب العالمین دی والدہ بھی نہیں کوئی والد بھی نہیں نہ اللہ کریم کہنو جائے نہ اللہ کریم کسے بھی جو پیدا ہوئے ہیں یہودیاں دا دعویٰ ٹھیک ہے اسا اللہ دے پتریں ٹھیک ہے نا عیسائیاں دا دعویٰ ٹھیک ہے نا اللہ والدین تو بھی پاک رب العالمین اولاد تو بھی پاک اگو فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد اللہ کریم دے برابری کوئی نہیں اللہ برادری تو بھی پاک کنبے قبیلے دے خاندان تو بھی پاک اللہ کریم دے کوئی اصول دے فروع نہیں اولاد بھی نہیں دے والدین بھی نہیں یہودیاں نو آکھا گیا او بے وقوفو ایک دعویٰ کرے دے پے ہو اسا اللہ کریم دے پتریں عیسائیوں توڑا کیرا غلط دعوے اسا اللہ کریم دے پتریں آکھن لگے تساں تا گل سمجھی بھی نہیں کہ مطلب اسا توڑا دعویٰ نہیں سمجھا کہ نہیں صاف صاف گل ہے اسا اللہ دے پتریں توڑا دعوے کہ نہیں جی نہیں اصل سارے دعوے دا مقصد ہے نحنو ابنا اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ واو تفسیر یہاں اللہ دے پتر ہومر دا ایمان ہے اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں
جویں والد نو اپنی اولاد نال پیار ہوندا ہے ایویں اللہ کریم نو بھی ساڈے نال پیار ہے جویں والدین نو اولاد نال محبت ہوندی ہے اللہ کریم نو ساڈے نال محبت ہے اساں سچی مچی دے اللہ کریم دے پتر نے بلکہ مطلب ہے پتر ہون دا واحباؤہ اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں یہودیاں دا دعویٰ اساں اللہ دے محبوب ہیں مقابلے وچ عیسائیاں دا دعویٰ اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں جڑے ویلے یہودیاں تے عیسائیاں نے اللہ دے محبوب ہون دا دعویٰ کیتا ہے رب العالمین نے جبرائیل نو بھیج کے قرآن پاک دا مقام نازل کر دتا سورہ دانا سورہ آل عمران 3:12 فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جوابی آیت نازل ہو گئی آیت نمبر 31 سورہ دانا آل عمران 3:12 اے اللہ دے محبوب ہون دا دعویٰ کرن والے ہو یہودیوں عیسائیوں آؤ جواب آئیں نے اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ جے کر تہاڈا یہ دعویٰ ہے کہ اساں اللہ کریم دے محب ہیں تے اللہ ساڈا محبوب ہے اللہ ساڈا محب ہے اساں اللہ کریم دے محبوب ہیں اے دوے تہاڈے دعوے چل دے بین تہاڈا دعویٰ اتنے تو نہیں سچا ثابت نہیں ہو سکدا جتنے تو نہیں ای قانون تے عمل نہ کرے سو اللہ کریم کے راہ قانون آکھے اللہ دے محبوب بنن دا شوق ہے تا فتبعونی میرے محبوب دے پچھو ٹرنا تہاڈا کم ہے تے تانوں محبوب بناونا اللہ کریم دا کم ہے تے آیا نے جواب ہوا میرے سوال دا رب کعبہ دی قسم بندے دی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہو سکتی جتنے تو آمنہ دلال دا طریقہ موجود نہ ہوئے نبی علیہ السلام دا رستہ موجود نہ ہوئے اللہ دے محبوب دی سنت موجود نہ ہوئے ایک بندے دا عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت والا عمل کرنا بندے دا کام ہے تے نیکیاں قبول کرنا اللہ دا کام ہے نمبر 2 غلطیاں بھی معاف ساریاں نہ ہونیاں چاہیے آکھے یغفر لکم ذنوبکم اللہ غلطیاں بھی تہاڈیاں معاف کر چھوڑے سی میرے محبوب دے پچھو ٹرنا تہاڈا کم ہے محبوب تانوں بناونا اللہ کریم دا کم ہے نیکیاں بھی ساریاں قبول کرے دا ویسی اللہ کریم غلطیاں بھی ساریاں معاف کرے دا ویسی اللہ کیوں غلطیاں معاف نہ کرے اور رب العالمین دی شان ہے واللہ غفور رحیم خطیب نو خطیب تاں سڑے نہیں ہونے نا خطابت موجود ہے مقرر نو تاں مقرر سڑے نہیں ہونے نا تقریر نہ فن موجود ہے یہ تقریر دا فن موجود نہ ہودا مقرر نو مقرر کون سڑیا جمیل نو تاں جمیل سڑے نہیں نا جمال موجود ہے حسین تاں حسین ہے کہ حسن موجود ہے فرمایا واللہ غفور الرحیم یہ رب العالمین گناہ معاف نہ کرے اللہ نو غفور کون آکھیا غلطیاں معاف کرے دا ویندے غفران والی صفت موجود ہے تو رب العالمین غفور ہے سارا جو اللہ نال تعلق نہیں رہا اللہ کریم نال سارا او تعلق نہیں رہا جڑا ہونا چاہیے ہے کیویں ساڈیاں غلطیاں معاف ہوویں دنیا نال سارا پیار دولت نال ساری محبت جائیداداں نال سارا تعلق رب العالمین نال تعلق نہیں رہا خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں اب آپ ایک گل ذہن رکھا ہے
میں پوری کرنی ہے ایک قرآن دا مقام سورت دانا سورت ہود 12واں پارہ میرے سامنے رب العالمین فرمیندن آیت نمبر 6 وچ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها او کائنات والوں زمین تے چلن والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جہدی روزی رب العالمین دے ذمے کوئی نہ ہوئے جے کر پیدا کرن والا اللہ تا روزیاں دیون والا بھی اللہ یقین جو کچے ہو گئے سارے اللہ اللہ ایمان تازہ کرے حضرت سلیمان علیہ السلام دی گل مختصر عرض کراں یاد دہانی کرے حباب مستقل میرے سامین عرض کریں دن جنہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ پکھوان دے بادشاہ ہوا دے بادشاہ حضرت سلیمان رب العالمین نے منظر بیان فرمایا 22 پارہ تے سورت دانا سورت سبا اللہ فرمانے غدوہا شہر ورواہا شہر آیت نمبر 12 سورت سبا تے 22واں پارہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت دے اتے بہ کے ہوا نو حکم کرے دن میرے تخت نو اڑاونا شروع کر مہینے دا سفر ہوا ایک دیوار دے اندر طے کرا چھوڑے دیے ہوا نو آرڈر کرے دن مہینے دا سفر ایک رات دے اندر طے کرا چھوڑے دیے یعنی ایک دی تے ایک رات وچ پورے 2 مہینے دا سفر ہوا طے کرے دی پئیے اتنا عظیم شان بادشاہ عرض کریں دن میرے پروردگار میں سلیمان علیہ السلام دی تمنا ہے کہ ساری کائنات والی مخلوق دی دعوت کراں اللہ کریم فرمائے توری طاقت نہیں اللہ اجازت دے فرمایا اجازت نہیں اللہ مہینے واسطے اجازت دے کوئی اجازت نہیں ہفتے دی اجازت نہیں ملی 3 دیواراں دی اجازت نہیں ملی ایک دی اجازت نہیں ملی اللہ ایک ٹائم دی اجازت دے چھوڑیے اجازت دے میرے پیغمبر ساری مخلوق دی دعوت کرو جنہاں نے حکم دیتے حضرت سلیمان علیہ السلام دیگا تیار کرو رب العالمین نے دیگا دا بھی حال بیان فرمائے آیت نمبر 13 سورت سبا 22واں پارہ فرمایا وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اتنیاں وڈیاں دیگاں بنائیاں گئیاں انہاں دے ذریعے کہ دیگاں اپنی جا تو حل دیاں ہی کوئی نان پئیاں ہویاں ہکی جا تے جرے والے دیگاں تیار تھی گئیاں باورچیوں کھانے تیار کرو کھانے تیار تھی من لگین اگر 1 مہینے تو نہیں بندہ سفر کریں دا رویاں بندے تا تھک ہار کے بہ ونجنا ہائی لیکن دیگا دی قدار مکڑی جناویا جڑے تیاری مکمل تھی گئی عرض کریں دینا پروردگار تیاری مکمل ہو گئی ہوں اجازت دے میں مخلوق دی دعوت شروع کر لیا رب العالمین فرمائے اجازت دے کہ اللہ میرا دل منگ دے پہلے سمندر دی مخلوق نو میں روٹی اللہ کریم 18,000 قسم دی مخلوق بنائیے 12,000 قسم پانی وچ تے 6,000 قسم سمندر تو باہر خشکی دے زمین اتے اللہ فرمائے اجازت دے پانی دے کنارے کھلو کے آواز پہ دے دینا او سمندر دی مخلوق دعوت دے کھا دے ونجو اللہ دے حکم نال ایک مچھی دے سر کڈھے حضرت اجازت ہے شروع کراں میں پہلی قسم دی پہلی مچھیاں اب آپ میرے جملے تے غور کرے پہلی قسم دی پہلی مچھی ہی قسم پتہ نہیں لکھاں کروڑا تے اربا مچھیاں انہاں بھی آمنے ایک قسم بوری ہو گئی واڈو جی قسم 12,000 قسم بانیاں لی آکھے بالکل بسم اللہ کر اللہ کریم دی قدرت نال کھاونا شروع کیتے ہک دوت رہے ساریاں دے گاں صاف ایک کی تئی حضرت ناراض کیوں تھی دیو میزبانو ناراض تا نہیں ہونا چاہیے مہمان ہوتے اپنی مرضی نال دانا خدا دعوت دیتی
کمال ہے بھئی میں ساری مخلوق دے انتظام کیتا آئی تے ساڈا بھی یہ قانون تے آدھا دے کہ گھر وچ 10 مہمان آونے ہوئے نا انتظام بندہ وحدہ کریں دا ہوندے تے شاید تھوڑے نہیں بے عزتی بندے دی نہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس گمان تے سوچ نال دعوت دا پروگرام بنایا ہے کہ ساری مخلوق مک ونجنی ہے شیاں مکن وچ نہیں آونیاں اللہ کریم دی تقدیر ہستی کھڑوتی آئی میرے محبوب پیغمبر تہاڈا خیال ہو رہے میں اللہ دے فیصلے ہو رہے نا ساریاں دے گا کہ حضرت خفا نہ ہو اے جتنیاں دے گا میں کھا گئیاں اللہ روزانہ 3 لقمے میں نو روزی دے دیتا ہوں دے اے تا ایک لقمہ ہی اتنے 2 لقمے ہور دے ہو حیران ہو گئے خر سلیمان ساجدا للہ وَقَالَ سُبْحَانَ مَن يَتَكَفَّلُ بِرْزَاقِ الْخَلَائِقِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سجدہ ریز ہو گئے رب العالمین دے سامنے عرض کریں دن پروردگار سبحانہ تو شریکاں دو باگے جے کر میں ساری مخلوق نو ایک ٹائم دی بھی رجا کے روٹی کھواواں آجا ہو سکتا ہے متا کہنو مغالطہ لگ ونیا چلو ساری روزی وچ نہیں ایک ٹائم وچ حضرت سلیمان اللہ دا شریک بن گیا ہے سبحانہ اللہ ہی کلازے واسطے بھی کوئی طرح شریک نہیں اللہ تا مغالطے دور کرنے ہیں نا سبحان من یتکفل برزاق الخلائق من حیث لا یعلمون اللہ ساری مخلوق نو روزیاں دے دا بھی ہے سارے رجدے پین کھا دے پین پی دے پین تے اللہ دے خزانے مکن وچ نہیں آندے میرا تو ایمان ہے پتہ نہیں تورا کیویں خیال ہے اللہ دے خزانے مک دے نا ایمان دے جذبے نال میرے مستقل سامعین اللہ دے خزانے مک دے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں اللہ اللہ واللہ غفور الرحیم سناونی تو نہیں گل لیکن یکدم زبان تے آ گئی ہے تاں سنے دا بیان تحدیث بے نعمت دے طور تے اللہ فخر تو تکبر تو آکڑ تو محفوظ رکھے اس سال رمضان شریف وقت اللہ کریم ایک باری میں کو موقع دیتا بیت اللہ شریف دے سامنے کھلو کے میں الفاظ پڑھیں بیت اللہ شریف دے دروازے دے سامنے تے رو کے آنکھیں پروردگار ابو عبداللہ دے الفاظ علامہ ادلسی دے الفاظ ابو حیان ادلسی دے الفاظ اکھے مالی سوا قریب باب کہیلتن والا اردت فائی باب اکرو بیت او وقت کوئی مزہ ہی ہو رہے اتھا بندہ نقل کرے تو او کیفیت ہی نہیں رہا دی بیت اللہ شریف دا دروازہ سامنے ہوئے مالک کائنات دی تجلیات انوارات دا نزول ہوئے تے گناہگار بندے دی اکھیاں وچوں ہنجو ہوئن رو رو کے آکھے اللہ مالی سوا قریب باب کہیلتن والا اردت فائی باب اکرو اے میرے مالک تے خالق پروردگار میں تیرے دروازے تے آیا کھلوتا تیرا دروازہ کھٹکھٹاواں تو سوا اور کوئی میرا ہیلا تے وسیلہ نہیں پروردگار یہ شان والے دروازے تو اعلی مقام والے دروازے تو تے مینوں خالی بلا چھوڑا تا کیڑا دروازہ ون کھڑکاواں اس لے کیفیت کچھ ہور ہوندی ہے آوے تو صحیح بندہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دے گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں واللہ غفور الرحیم پر غلطیاں تا معاف ہونیاں نا نیکیاں تا قبول ہونیاں نا کہ طریقہ ہوئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا
اسا ہن انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد جمعے دی نماز پڑھنی ہے، 2 رکعتاں جمعے دی نماز، تے میں آکھا نہیں مینوں زیادہ محبت ہے اللہ نال، میں اللہ دی رضا واسطے 4 رکعتاں پڑھساں، قبول ہو سے نا؟ اب میں زیادہ پڑھن لگا بھائی، گھٹ تو نہیں، قبول ہو سے نا؟ سارے تساں بھائیاں نے آکھنے مولانا نہیں قبول ہونیاں، قبول تانے کی ہونی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہویا، تے جے آپ دے طریقے تے بندہ چل بھی ہیں غلطیاں بھی معاف، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہودیاں دے ضمیر تے اللہ نے دستک دیتی ہے، عیسائیاں دے ضمیر نو پروردگار نے جھنجوڑا ہے۔ اللہ دے محبوب بنن دا دعویٰ کرن والے ہو، محبوب تاں بن سکدے ہو، فتبعونی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں ڈربو۔ جنہ احباب نو اللہ کریم موقع دیتا ہے دیکھیں خوش نصیبی ہے، مسجد ذو قبلتین، 2 قبلہ والی مسجد، بنو سلمہ دی مسجد، صحابہ کرام دی جماعت کھلیے، امام صاحب نماز پہ پڑھیں دینا، صحابہ کرام دی جماعت بچھوئے، ایک بندہ نالو گزرے نماز وچ جڑے صحابہ کرام کھلوتے ہن، تے جڑے بندہ گزرن لگے اس ویلے رکوع وچ چلے گئے ہن، امام صاحب وی رکوع وچ، پچھلے سارے مقتدی وی رکوع وچ، تے نالو گزرن والے بندے نے آکھے بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دے پے ہو، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس تو پھیر کے بیت اللہ شریف والے پاسے کر چکے نا، میں آمنہ دلال نو دیکھ کے آدھا پیاں آپ دے چہرہ پھرن والی گل سنیے، صحابہ کرام نے نماز دے اندر اپنا رخ پھیر چھوڑے، سوچا نہیں، اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے۔ اب آپ خلاصہ سن گنے، دوجا پارا سورت دانا سورت البقرہ، رب العالمین فرمائیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ سورۃ البقرہ دوجا پارا تے میرے سامنے آیت نمبر 143 کھلنی ہوئی ہے۔ میں رب العالمین نے قبلہ تبدیل کیتا تائیں جو میں اللہ ظاہر کرنا چاہنا ہم کہ آمنہ دلال دے پچھو کون ٹر دے تے آمنہ دلال دا مخالف کون بن دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف وچ اللہ دی عبادت کرن ہا، ابا خیال اے جے انداز نال اللہ دی عبادت کریں ہن کہ دوہے قبلے سامنے آویں دے ہونے ہن، بیت اللہ شریف بھی سامنے تے بیت المقدس بھی سامنے، مکہ شریف دے اندر تا ممکن ہے، لیکن جس ویلے مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی تھی، 17 مہینے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھتے رہے نا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی پچھلی آسمانی کتاباں دے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جرا آخری نبی ہونا ہے وہ 2 قبلہ والا ہونا ہے۔ یہودیاں تے عیسائیاں دے مولویاں نے اے آپا دی سازش تیار کی دیئے، اے کیویں آخری سچا نبی ہے، 17 مہینے ہو گئے اے تا نماز پیا پڑھ دے بیت المقدس والے پاسے منہ کر گئے تے آخری پیغمبر تا منہ کرنے دوہاں قبلہ دو، کیا کرنا چاہتے کہ اعتراض کرو، شور پاؤ، ڈنڈ کھتو، ایک ہی میں سچا نبی ہے بس۔ انہاں سازش تیار کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی،
صداقت تو مشکوک بناون واسطے آپ دی سچائی تے حملہ کرن واسطے منصوبہ تیار کیتا ہے تے رب العالمین دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حال گرائی اللہ فرمیندے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها رب العالمین فرما چکا میرے محبوب سازے جو تیار تھی گئی ہے یہودیاں دے عیسائیاں دے مولویاں دی اے توڑی صداقت نو مشکوک بناونا چاہنے نا ایک جیاں نبی ایک قبلے تو منہ کر کے نماز پڑھدا بھی ہے تے ساڈی آسمانی کتاب وچ نشانی لکھی ہوئی ہے آخری پیغمبر دو قبلہ والا سی چونکہ انہاں دی سازش تیار ہو گئی ہے میں اللہ قبلہ تبدیل کرن والا اجن کیتا نہیں احباب خیال کرے بہت مشکل مقام ہے قرآن پاک دا ہے آسان کر کے سمجھاون لگا میں اللہ قبلہ تبدیل کرن والا اجن کیتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے بار بار اچو دے دیکھ دن بے قرار دے پریشان ہو گئے آئے کہ رہی قبلہ تبدیل ہون دا حکم دا نہیں آدھا بیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو یہودیاں دی سازشاں دا پتہ نہیں عیسائیاں دی سازشاں دا پتہ نہیں اے منصوبہ تیار کر جو گے نا میرے خلاف را بے گنڈا کرن دا آپ دے دل دا خیال ہے کہ اجن تونی قبلہ تبدیل نہ ہوئے 17 مہینے بیت المقدس منہ کر کے میں نماز پڑھدا بیاں اجن تونی تبدیل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہودیاں دے بندے عیسائیاں دے بندے سارے نیڑے لگ دے بین آدن چلو یار 4,500 نبیاں دے قبلے تو منہ کر کے نماز پڑھدا بھی ہے واقعی ہو سکتا ہے مدہ سچا ہوئے سوچ سوچ کے نیڑے تا لوگ لگ دے بین اجن تک قبلہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے تے رب العالمین نے یہودیاں دے عیسائیاں دی سازش ناکام کرن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاریتا فول وجہک شطر المسجد الحرام میرے محبوب تو سادہ بے قرار دے پریشان ہو کے بار بار آسمانہ تو دیکھ رہے ہو قبلہ جن تبدیل نہ ہوئے تے میں اللہ دی مرضی میں تبدیل کر کے راساں تے ہون تبدیل کر چھوڑو فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اللہ قبلہ تبدیل کروا چھوڑا مرضی کہندی پوری ہوئی میرے مستقل سامین مرضی کہندی پوری ہوئی رب العالمین دی مرضی پوری ہوئی میں کیوں نہ کھاں جو وہ چاہے سوہی ہو جو وہ چاہے سوہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو جو وہ چاہے سوہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 رب العالمین قبلہ تبدیل کر چھوڑا پر جنہ دے اندر بےمانی ہوئے دل جنہ دے بیمار ہوئے اصل تا اعتراض کرنا لہن کچھ دیاں تو بعد ایک ایجیاں سچا نبی ہے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھدا بھی ہے حالانکہ آخری نبی دو قبلے والا ہونا ہے اعتراض کرن والے ہن رب العالمین نے انہاں دے اعتراض نو ختم کرن واسطے خانہ کعبہ نو قبلہ مقرر کر دیتا بس قبلہ تبدیل ہوئے یہودیاں دے عیسائیاں دے مولویاں تاڑی مار دیتی آکھن لگے جے سچا نبیوں دا تا سارے نبیاں لے قبلے نو چھڑے دا کیوں یکدم الٹ ہو گئے تے بات زید تے مولویاں دی زید توبہ 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 عوام واسطے دعا گو اللہ عوام نو زید تو بچاوے تے خاص طور تے دعا کرو اللہ مولویاں نو زید تو بچاوے زیدی چاوین تا حلال نو حرام چا کریں دن حرام نو حلال چا کریں دن رب العالمین نے وجہ بیان فرمائیے میں اللہ نے قبلہ تبدیل کیتا کیوں اللہ کیوں کیتا ہی فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول
ممن ينقلب على عقبيه۔ احباب خیال، توجہ توجہ، خاص پوائنٹ آیا نے۔ پہلا قبلہ بیت اللہ ہی، پہلا قبلہ احباب کیڑا آئی؟ چپ کر گئے ہو تساں سو اساں تے پڑھدے رہنے قبلہ اول بیت المقدس۔ پہلا قبلہ بیت اللہ ہی، خانہ کعبہ شریف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور تو بیت المقدس قبلہ مقرر ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ طیبہ دے 17 مہینہ دی مدت تو بعد وقت اللہ کریم نے پہلے قبلے دو منہ قرار دیتا۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ قبلہ اول کہہ رہے تو سانگ سے مولانا صاحب نت اخبار پڑھ دیں جی قبلہ اول بیت المقدس، بیت المقدس قبلہ ثانی ہے۔ اقبال کہ دنیا کے بنقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ ہن اقبال یاد سمجھاون واسطے ٹائم چاہیے کہ بیت اللہ دی حفاظت اساں پہ کریں ہیں تے خانہ کعبہ ساری حفاظت پیا کریں ہے، نہ ساری حفاظت کعبہ کریں ہے یا کعبے والا کریں ہے۔ اقبال کیا ہے؟ ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ جیرے سال قیامت آونی ہے کہیں بندے بھی حج تے نہیں وجنا، سن دے پہ ہو؟ ہاں، ایک بندے بھی حج تے نہیں وجنا جیرے سال قیامت آونی ہے۔ ایک موٹی موٹی پنیاں حبشی بیت اللہ شریف نو ڈھاونا شروع کرے سی۔ قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی بیت اللہ نریا تا کائنات بھی نہیں راونا۔ اے وجہ ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ آپ دے قبلہ تبدیل ہون تو بعد دوجے پاسے منہ کرن تو بعد بے شمار نوے نوے بندے مرتد ہو گئے۔ اسانے منے دے ایک جی نبی 4,500 نبیاں دے قبلے دا مخالف ہے۔ اللہ فرمائے میں یہ گل تا ظاہر کرنی ہے تاکہ رل گڈے وچ بندے نہ ودے رہن، مخلص الگ ہوون تے منافق الگ ہوون، اپنے الگ ہوون تے بنے الگ ہوون۔ ممن ينقلب على عقبيه، قبلہ تبدیل کرن دی ایک حکمت آئی کہ میرے محبوب دے پچھوں کون ٹر دے۔ اپنی ذاتی خواہشات کو صحابہ نہیں ڈٹھا جرے مخلصان، آپ نے چہرہ تبدیل کی دے، صحابہ کرام نے چہرہ تبدیل کر چھوڑے ہے۔ اللہ اللہ ایدانا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتا آمنہ دلال دا انداز آئیں اتھا آپ دے انداز دی مخالفت کرنی نہیں۔ سارا تو حال ہی کو نہیں رہا۔ اساں کی میں نبی علیہ السلام دی اداواں دے عاشق ہیں، زبانی دعوے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں جو باہر تشریف گھنے تے بڑے پیار نال بڑے سکون نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے بین میڈا کیدا میری جماعت شاہ توحید و سنت دا کیدا کہ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ توڑے میاں علی دہائی کمتر پہ بلاندا بڑا سونا کلمہ آکھیا سا، بڑی عجب ترجمانی کی دیسا، آکھے عبداللہ دا چانا دکھیاں دا سجانا، جتو لنگھ دا گیا رنگ لیندہ گیا۔ گھر بھی جو باہر تشریف گھننا ہے، حدیث پاک بھی چاہیں آمنہ دلال
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیں کہ معصوم بچے ٹولی بنا کے کھلوتے ہوئے نا، تے ایک معصوم بچہ انہاں دا امیر تے لیڈر بنا کھلوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے ہوئے، اللہ بچوں دی نظر پہ گئی. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پین، حدیث پاک بھی جائے سارے بچے آپ نو دیکھ کے مل گئے، سارے بھج گئے. آپ حیران بھئی کہ سارے بچے میں نو دیکھ کے ملے کیوں، دوڑے کیوں، بھجے کیوں؟ تیز تیز قدمہ نال آمنہ دلال چلن. رب العالمین دی شان تے قدرت، اللہ اللہ جرا بچان دا لیڈر بنا کھلوتا ہی معصوم، او بھی بھجنا چاہتا ہی. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نیڑے پہنچ گئے نا، تے اون لیڈر بچے دے سر دے ہوتے دست مبارک جا رکھا ہی نے، بچہ پکڑا گیا. ہائے ہائے کیری کیفیت بیان کرنا خدا دی قسم. جسے چاہا در پہ بلا لیا. اور بچے بھی پکڑی سکتے ہیں نا، لیڈر بچہ پکڑا گیا ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ دی مرضی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے دے سر ہوتے دست مبارک رکھے، کمبن لگی ہے. آپ نے فرمایا پتر ڈر نہیں، کم نہیں، پریشان نہ ہو. میں نو دیکھ کے تساں ملے کیوں ہو؟ بس یہ جواب میں نو دے، اور کوئی گل نہیں آخنا، میں کچھ نہیں. وجہ دسی وان چھوڑ دے میں آمنہ دلال تینوں. بچہ خوش ہو گئے، چھوڑ لے سن منو کچھ نہیں آکھنا، لیکن کودہ ہی کھلوتے ہیں وچو ڈرہ بھی کھلوتے ہیں. شاباش بیٹے شاباش رس، میں نو دیکھ کے تساں نسے کیوں ہو، ملے کیوں ہو؟ بچے نے کبدے کبدے ڈردے ڈردے جواب دیتے ہیں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے محلے دے بچوں نو کٹھا جگی دے، میں انہاں نو آکھیا تساں سنو تے میں تانوں حضرت بلال حبشی دی بانگ دی نقل سناواں. حضرت بلال حبشی دی بانگ دی نقل، اکھے جی وہ نقل پیا سنے نام. سارے بچے
سامعین بنے ہوئے ہیں، میں مؤذن بنا ہوا ہوں، بڑے کیف نال، بڑے سرور نال، بڑی لذت نال اپنے ہاتھ کنا دے اوتے رکھ کے مٹھی زبان نال پیار بھرے انداز نال حضرت بلال دی بانگ دی نقل سنے دا بیاں ہم تے اچانک تساں تشریف گھنے ہو، اساں ڈر گئے، باقی سارے سامعین مل گئے، میں نسنا چاہنا ہم لیکن پکڑا گیا ہن ڈرا کھلوتا، پتہ نہیں کیڑا سلوک میرے نال کرن والے ہو۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت تے پیار نال فرمایا، اے پتر میں آمنہ دلال دا دل منگدا ہے، حضرت بلال حبشی دی بانگ دی نقل مینوں ہی سنا کہ تانوں ہو ڈر گیا ہے، میں اگے تا پتہ نہیں سنی بھی ہانے کہ نہیں، ہن میری زبان وچ دوجی وار سن کے مینوں سزا دینا چاہندے ہو سن۔ آپ نے تسلی دتی، گھبرا نہیں، شاباش حضرت بلال دی بانگ دی نقل سنا۔ معصوم بچہ حوصلے وچ آیا ابو محذورا تے کناں تے ہاتھ رکھ کے بڑے میٹھے تے پیارے انداز نال معصوم لے جنال آکھن لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 دفعہ بچے نے آنکھیں اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا ایمان دا اظہار کرے، اللہ رحمت کرے سی تے مت راضی تھی کہ اللہ بخشے دا ذریعہ چا بناوے، ایمان تے جذبے نال جواب آنا چاہیے، بیداری دا پتہ لگے جو ایمان تازہ ہے بازوق۔ بچے نے سب تو پہلے کیا کہ اللہ ہو، یہ تو ڈھلا جواب ہے، اللہ ہو اللہ، جنہ احباب دا جواب اچھا آوے رحمتہ نال نواز چھوڑے۔ بچے کیا کہ اللہ ہو اللہ اکبر، 4 دفعہ بچے نے آکھے اللہ اکبر۔ حدیث باغ بھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنن والے معصوم ابو محذورہ اذان سنن والا 4 دفعہ اللہ اکبر آکھس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ دا بال ہے، آپ دے مخالفہ دا بال ہے، امام الانبیاء دے قتل دے منصوبے بناون والا دا بال ہے، کافرہ دے بچے نو بھی پتہ ہے کہ حضرت بلال اذان شروع کرے دے اللہ اکبر نال۔ میرے احباب کوئی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ دشمنہ دے بال نو بھی پتہ ہے کہ حضرت بلال اذان شروع کریں دے اللہ سمجھ آئیے۔ عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ آپ دے مخالفہ دے بال نو بھی پتہ ہے کہ حضرت بلال دی اذان شروع ہون دیئے اللہ اکبر نال۔ میاں علی نہ آکھو نا، ملک آکھو تے یہ حضرت بلال والی اذان 1400 سال تو بیت اللہ شریف وچ بھی ہو رہی ہے، یہ حضرت بلال والی اذان 1400 سال تو مسجد نبوی دے اندر بھی ہو رہی ہے، تے یہ اذان ہے جڑی حضرت بلال نے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے دتی ہے۔ مکہ جڑے ویلے فتح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بلال جی محبوب رب ذوالجلال اکھے بیت اللہ شریف دی چھت تے چڑھ کے تو اذان آکھ۔ اب آپ ذرا منظر نو اپنے ذہن دے اندر دا گھنو، بیت اللہ دی چھت ہوئے تے حضرت بلال دے قدم ہوئے، اساں تا سکدے رہویں نے آئے کاش بیت اللہ شریف دے اندر سانو وڑ کے نماز پڑھن دا موقع ملیا، زیادہ تو زیادہ حتیم دے اندر موقع مل ویندے ہے، لیکن بند کمرے دے اندر دا موقع نہیں مل سکدا ہوندا۔ بیت اللہ شریف دے اندر جڑا حجر اسود نصب ہے اونوں ہاتھ لاون واسطے بھی دنیا سکدی تے تڑپدی پئی ہے، تے بیت اللہ دی چھت ہوے بلال دے قدم ہوے، اے مقام قربانیاں نال ملدا ہے۔ سادے ہوئے سکے دعوے مفتی توحید مل گئی، قدر ہی کونی احباب نے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، میں تتامیاں لی دے لوگوں نہ بھاندا وے سچیاں کرے نا،
چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی. میں کل ای ٹائم کوئٹے تقریر بیٹھا کرے نام شہری 10,000 دا مجمع قدر ہے انہاں لوگاں نو. اللہ ہر جلسہ 12 15 ہزار بندہ. تقریر تو بعد ہی بندہ میں نے آخر کا مولانا ہم 200 میل کا سفر کر کے آئے ہیں. 200 میل. وجہ کہ قرآن سنن دے پیاس ہیں. سارا کمال نہیں متا کو میں کوئی فخر بیٹھا کرے نا. کوئی خطیب ونجے قرآن سناون والا انہاں دیدہ و دل فرش راہ کیتا ہے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے. وہ بدباطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے. وہ بدباطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے. خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر. خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر. وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے. صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی. ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے. قربانیاں لگیاں تے مقام اے ملا. بیت اللہ شریف دی چھاتے حضرت بلال دے قدم ہی نا تے اذان شروع کیتی نے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. غیر مسلمہ دے بچے نو بھی پتہ ہے حضرت بلال اذان شروع کریں دے اللہ اکبر نال. آج نظر دوڑا احباب اپنے ماحول دے معاشرے وچ افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے نہیں فرمایا اے معصوم ابو محذورہ اے تا اذان ٹھیک نہیں پہلے صلاۃ و سلام پڑھ. فرمایا نہیں. میں جی نماز شروع کیا کرے نا اللہ اکبر. نماز نیت کرن تو بعد اللہ اکبر کرن تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز ٹھیک ہے؟ احباب دا جواب ہی نہیں آیا. نماز ٹھیک ہے؟ تساں درود دے منکر ہو تساں نا نا. جا رکوع وچ گیاں اتھا پڑھدا بھی اللہم بارک علی محمد. ٹھیک ہے؟ کیوں جی درود کو نہیں منے دے؟ مولانا منے دے ہیں لیکن درود پڑھنا اتھائیے جتھا آمنہ دلال پڑھوائے. جتھا نہیں پڑھوایا اتھا نہیں پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان تو پہلے تے اذان تو بعد اے صلاۃ و سلام والا درود نہیں پڑھوایا. اے کلمات نہیں پڑھوے ہے جی آمنہ دلال پڑھوے. کوئی سانو بھی کھاوے سا پڑھنے واسطے حاضر ہے ساری ضد کوئی نہیں. آپ نے فرمایا شاباش بیٹی ابو محذورہ 4 دفعہ اللہ اکبر آکھی کھلوتے ہیں. ہن اگو سنے نا جی ٹھیک ہے جی شاباش. ہولے ہولے آنکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہولے ہولے آنکھا سا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بیٹے نہیں اچھا آنکھنا پوسیا. ڈر گیا اچھا کیویں آنکھاں. رستہ ہے گلی ہے لانگ ہے بندے آدھے پین دیویں دے پین. شابش پوتری میں نہیں اچھا آنکھنا پوسیا. ڈرا کھلوتے اچھا کی میں آنکھاں جو اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں. ڈرا کھلوتے کی میں آنکھاں اشہد اللہ الہ الا اللہ
حاجت روا عالم الغیب داتا مشکل گشا نظر نیاز منت منوتی دلیں سجدے طواف دلیں غیبانہ پکارا سنن والا ڈوبدیوں یا کشتیاں نو پار لاون والا کھوٹی قسمت نو کھرا کرن والا نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں الا اللہ ڈرا کھلوتے انہوں خطرہ معصوم ابو محضورہ نوے کہ رستہ جو ہے لوگاں دے میں دے بینا متا میری برادری دا کوئی بندہ نہ سن گھنے انہاں کھنے اچھا اے گوائیاں تو دیندہ کھلو داویں اچھا اسے مسئلے دا تا سب تو وڈا جھگڑا ہے آمنہ دے لال نال اے گوائیاں تو بھی دے داویں ڈر گیا آپ نے فرمایا نہیں ہولے نہیں اچھا آنکھ شاباش بیٹے دواری اچھا آنکھ جڑے حوصلے بھی جائے آکن لگا شہادو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ آپ نے فرمایا شاباش شاباش ابو سنا بدواری ہولے ہولے آنکھا سا اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں نہیں معصوم ابو معذورہ زور نہ لاکھنا پوسیا کمبن لگیے اچھا کیویں آکھاں رستہ ہے متا میری برادری دا کوئی بندہ نہ دا بھی ہوئے اچھا وہ اکسی ایک گوائیاں تو دیندہ کھلو داویں آپ اللہ دے سجے رسول ہی نا تے دوجا وڈا جھگڑا جو ہے اسے مسئلے دا آپ نو سجا رسول مننے نہ جا باتا رولا تے جھگڑا ہی نہ راویں آہا رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سنی ونجے سورت دا نا سورت الانفال میرے سامنے نامہ پارا کھلا ہوئے رب العالمین فرمائے میں آیت نمبر 32 دے اندر وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آپ دے مخالف تے دشمن بیت اللہ شریف دے کول کٹھے ہو گئے نا خانہ کعبہ دا خلاف پکڑی کھنو دینا عرض کریں دینا ابو جہل تے دی پارٹی آلے اے اللہ جامنا دا لال سچے اسا وطوی نے منے دے اللہ جڑے نے منے دے سارے دے پتھران دی بارش نازل کر یہ نہیں آکھ دے اللہ سچے دے سانو منن دی توفیق دے اکھے نانا سچے وطوی نے منے دے پتھران دا می سانو منظور ہے یا دردناک عذاب سانو دے منظور ہے سچے نبی جیسا پچھو نہیں ٹرنا اللہ کریم فرمے دن میرے حبیب انہاں دی سن کی دیوے اور میں اللہ دی بھی ضرور سنے اللہ کریم توری کری گلے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم مونال پتھرہ دی بارش مگ دے کھلیں مونال دردناک عذاب مگ دے کھلیں میرے محبوب دیوا تہاجا پر نہ دے دا توڑا موئے ساری ڈیرے دی بولی بھی چاہ دیں توڑا موئے تا میں نہ دے دا میرے دروازے تے میرا دشمن ٹر کے آ گیا ہے تے میرے ہی شنانو بھی نال گھننا ہے دوست نو بھی نال گھننا ہے یار تو میرے نال ٹر مولوی صاحبوں دے کول ٹر کے میں نہیں ہے میں دروازہ کھول کے دیکھنا میرا جانی دشمن تے مخالف آیا کھلو دے معافیاں منگدا کھلو دے تے مینو دوستا کھلدا مولانا معاف کر چھوڑو میں کہ یار دل تا نہیں منے دا پر تا معافیاں کرے نا تیدا موئے اللہ فرمینے میرے حبیب میں اللہ عذاب دیواں تہا چاہتا دا موئے جتنے توڑی تساں وچ موجود ہوئی نہ دے منگر دے باوجود بھی میں انہوں عذاب نہیں دیونا جتھاں توڑا ڈیرا راسی رحمت دا بسیرا راسی پرے اندھیرا راسی اللہ قدم قدم بے رحمتیں اللہ 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 آپ نے فرمایا نہیں بیٹے زور نال لوارا کھا جرولے آس پاس ڈٹھا جو کوئی نظر نہیں پیاندا زور نال کھن لگا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے تو آپ نے فرمایا حباب توجہ اے تو فرمایا اچھا لوارا کھا اے نہیں فرمایا کہ میرا نام مبارک
آ کے تے انگوٹھے کیوں نہیں چومے؟ یہ نہیں فرمایا، یہ تو فرمایا نے اچا آنکھ، ٹھیک ہے دو باری اچا جا آنکھا شاہ اگو سنا کہ حی علی الصلاۃ، معصوم بڑے میٹھے انداز نال بیاں سنے دے ابو محذورہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اذان دی نقل جر ویلے مکمل ہوئی، معصوم ابو محذورہ تڑپ کے آنکھن لگا، امام الانبیاء دا دست مبارک بچے دے سر اتے عرض کریں دے اللہ دے حبیب پہلے تا میری زبان وچوں نقل سنی آوے، احباب سبحان اللہ کھن واسطے تیار رہے ہے، قربان منجا انداز تو کہ میں مٹھے انداز نال سنایا اسے سا، پہلے تا میرے منہ وچوں نقل سنی آوے حضرت بلال دی اذان والی، ہن میرے دل وچ ایمان آ گئی ہے، ہن اصل بھی سن گھنو۔ آپ حیران ہو گئے، اصل کہ جی جی دل وچ ایمان آ گیا ہے، اصل بھی سن گھنو۔ آکھن لگا اشہد اللہ الہ، آنکھو چاہ اللہ مت راضی تھی بوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن قربان ونجا تیرے سمجھاور دے انداز دوں، سورت دنا سورت القصص 20 بارہ تے آیت نمبر 56، اللہ کریم فرمے دینا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اپنے سکے چاچے ابو طالب دے کول حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائینا تے اپنے چاچے نو بار بار آکھ رہے نا چاچا میرے کانج کلمہ جا پڑھ انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، تہاڑے قیامت دے دلیل دے طور دے پیش کرے سا، اللہ میرے چاچے کانج کلمہ پڑھائی۔ چاچا ابو طالب آکھن لگا اخترت النار علی النار، جہنم دی بھاو یہ سڑ سکدا کلمہ نہیں پڑھنا۔ آپ روندے واپس آدے میں اللہ نے جبریل نو بھیج گئے تسلی نازل فرما دیتی، فرمایا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محبوب جے دے تالے میں اللہ چمارا کوئی بھی نہیں کھول سکدا۔ اللہ اللہ، آپ چاچے دی زبان وچوں اصل سننا چاہنے ہن، اللہ اس نقل بھی نہیں پڑھن دیتا تے بچے دی زبان وچوں نقل سننا چاہنے ہن، اللہ اصل سنوا دیتا۔ مرضی کہہ دی پوری ہوئی، آہا اللہ کریم دی مرضی پوری ہوئی، ہر ایماندار بن گئے معصوم ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جیرے ویلے بڑے ہوئے نا، جیرے ویلے اذان دے وینا دواری ہولے ہولے آنکھنے ہونے ہن اشہد اللہ الہ الا اللہ، تے دواری زور نال آنکھنے ہونے ہن، دواری ایسا ایسا آنکھنے ہونے ہن اشہد ان محمد رسول اللہ، تے دواری زور نال آنکھنے ہونے ہن اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ حیران تھی کہ پوچھنے ہیں اے بھائی ابو محذورہ اذان تے 2 دفعہ ہے تو 4 واری کیوں آکھنے؟ آکھے میں نو کچھ نہ آکھو، 4 واری میں آکھنا رہا سا اپنی چھوٹی عمر وچ آمنہ دلال نو جرا میں انداز سنایا ہی، او انداز چھوڑن واسطے تیار کوئی نہ۔ اگلا جملہ دھیان نال سنے حباب، ایمان تازہ کرے اپنا۔ ساری زندگی حضرت ابو محذورہ نے سر دیوال نہیں منوے، سر دیوال نہیں کٹوے۔ لوگ پوچھے نا سر دیوال کیوں نہیں منوے دے تے کٹوے دے؟ اکے تانوں کے پتہ انہاں والا دی شان دا۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے سر دیوالوں جنہاں نو ہاتھ لگائی آمنہ دے لال دا، جنہ والا نو ہاتھ لگ گیا ہے، میں ابو محذورہ دا دل گوانا نہیں کرے دا کہ نبی سونے نال نسبت رکھنا لے والا نو کٹا کے تلے کی میں سٹا۔ میں تا ملکی پورے چھے درد دل بیان ودا کرے نا،
کوئٹے دے چمن تو گھن کے کراچی تک، گلگت تو گھن کے سیالکوٹ تک، انہاں والا دی لاج رکھیے جنہاں والا دی نسبت یامنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال، تے انہاں والا دی کونی نسبت؟ اے چہرے والے جڑے وال داڑھی والے، ہاں تازہ منا کے مسلمان سٹیاں دے، اترے ہفتے پہلے احبابی آخری میرا درد دل سنو، میں تقریراں کیتیاں لسبیلے دے اندر ہندوؤں دی تعداد بہت زیادہ ہے، تبلیغی جماعت دے احباب گئے نا، انہاں اپنی دعوت دیتی، انہاں نو اے علم نہیں بھئی جنوں دعوت پہ دینے وہ ہندو ہے، دعوت جڑے انہاں دیتی وہ آکھن لگا میں ہندو ہاں، تو حیران ہو گئے اچھا فرق معلوم تو تھیدا نہیں نا مسلمان کون ہے ہندو کون ہے؟ ہندو آکھن لگا چوری مسلمانوں میں، ڈاکہ مسلمانوں میں، جو اے میں امانت نال الفاظ نقل پیا کرے نا اور معذرت نال ہاتھ جوڑ کے خفا نہ ہوئے، میں نقل کرنے لگا درد دل ہے میرا، ہندو آکھن لگا چوری مسلمانوں میں، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنا مسلمانوں میں، فراڈ مسلمانوں میں، تھانے کے اندر دیکھو تو مجرم لفظ ہیں، تھانے میں جا کر دیکھو تو مجرم مسلمان، جیلوں کے اندر دیکھو تو مجرم مسلمان، آپ کو کتنے ہندو تھانے میں نظر آئے ہیں؟ آپ کو کتنے ہندو جیل میں نظر آئے ہیں؟ جماعت والے حیران پریشان تھی گئے، آپ ہمیں کس منہ سے دعوت دینے آئے ہیں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی والا تمہارا چہرہ ہے؟ جا کر مسلمانوں کو کہو نا ہندو آکھا۔ جماعت علیہ احباب چپ کر کے واپس آ گئے۔ چکوال دے قریب ہی قصبہ بوچھال، میں ونج کے ملاقات کی تھی تقریر تو بعد پروفیسر غازی احمد صاحب نال، تقریباً 85 سال انہاں دی ہن بھی عمر ہے، او ہندو ہن تے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ دی شان، سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ دے شاگرد بنے، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب جڑے شاگردن حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دے انہاں دے ہتھاں تے مسلمان ہوئے، و دیوبند گئے، فاضل دیوبند ہیں۔ پرانا انہاں دا نام ہے کرشن لال، ہن انہاں دا نام ہے پروفیسر غازی احمد، ود کالج جو لیکچرر رہن، پرنسپل بنے۔ میں ملاقات کی تھی، اتھا پتہ لگا مینوں انہاں دا ایک ہندو بھرا ہندوستان وچ ملاقات کرنا ہے بوچھال چکوال دے قریب۔ اللہ دی شان اون ڈٹھا پہ لوگ قبراں دے سجدے پہ کرے نے آن، رواج جو ہے ہر جگہ دے دربار ہیں، اون ایک جملہ ہے، اون آکھے غازی احمد تم مسلمانوں میں اور ہم ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ اب آپ خیال کریں، میں امانت رہا الفاظ نقل کرنے لگا، تم مسلمانوں میں اور ہم ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ غازی احمد سے فرمایا کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھو تم مسلمان پڑوں کی پوجا کرتے ہو، ہم کھڑوں کی پوجا کرتے ہیں، تم اور ہمیں کیا فرق ہے؟ اساں کھڑا دی پوجا کرنا لے بت کھلوتے نا، تے تساں پڑھا دی پوجا کرنا لے۔ احباب جرا میں جملہ سناونا ہے، یہ جملہ سنا ہے، پروفیسر غازی احمد صاحب فرمایا بھائی جان میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، میں اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہوا تھا۔ اقبال کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، مسلمان سڑاون والے میری گلاں تلخن کوڑیاں نا، اپنے نال ہی بندہ کوڑیاں گلاں کرے نہ پر نال کون کر سکتا ہے؟ اپنے جو بیٹھے ہو سارے احباب، مسلمان سڑاون والے نو ہندوؤں دی شکل پسند، مسلمان سڑاون والے نو غیر مسلمان دی شکل پسند، یہودیاں دی شکل پسند، عیسائیاں دی شکل پسند، پر مسلمان سڑاون والے نو آمنہ دلال دی شکل پسند نہیں رہی۔ اقبال کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ اللہ ساری زندگی سر دیوال نہیں منوے، لاج رکھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی، صحابہ تا دعوت دے عاشقانہ تے انسان دیاں غلطیاں تا معاف ہونیاں، نیکیاں تا قبول ہونیاں۔ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
انسان دے نیک اعمال قبول ہونے نا گناہ تا معاف ہونے نا آمنا دلال دے طریقے تے چلنا بندے دا کام ہے نیکیاں قبول کر کے دے غلطیاں معاف کرنا میرے اللہ دا کام ہے اب آپ شاید میری زندگی وفا نہ کرے میرا پیغام یاد رکھے وما علینا الا البلاغ